آپ کے سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہے، انجینئر بیٹھا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے، کوئی کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا. میں نے ایک عام تاثر دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ہمیں بات ہماری زبان میں سمجھائی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کم و بیش ہر سوال کا اصل جواب تو میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور کرم کا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن میں ایک گزارش بتاؤں گا، ایک سیکنڈ بتاؤں گا. درست بات ہے، میں نے میری لینڈ یونیورسٹی میں بھی لیکچرز دیے ہیں امریکن سائنٹسٹس کو. ٹھیک. واشنگٹن ڈی سی کی امریکن یونیورسٹی میں بھی لیکچرز دیے ہیں وہاں کے پروفیسرز کو، لوکل امریکنز کو. کنیٹیکٹ یونیورسٹی میں دیے، لنڈن یونیورسٹی میں، کنگز کالج میں، افریقن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں یونیورسٹیز کو بھی، علماء کو بھی، ہر طرف دیکھا ہے. ٹھیک. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پوری زندگی میں پھر کویسچن آنسرز کے اوپن سیشن بھی ہوئے ہیں. ٹھیک. اور نان مسلم کے ساتھ ہوئے ہیں. زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کوئی ایک سوال اسلام کی نسبت کیا گیا ہو اور مجھے اس کے جواب سوچنے یا جواب دینے کے لیے کبھی ایک لمحے کی پریشانی بھی لاحق ہوئی ہو. کیا بات. سوال ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے اس کا جواب عطا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ اور اس کے رسول کا کرم یقیناً جس طرح آپ بار بار فرما رہے ہیں، اور اس پر توکل ایک ایمان کی بہت بڑی جگہ ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. اب اس کے بعد جو ایک سیکنڈ جو عالم قسم کی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی سٹڈیز ہیں. میں ایک سیکنڈ. ٹھیک. میں نے ان تمام علوم پر اپنی بساط پر سٹڈیز میں کسر نہیں چھوڑی. جتنا میں نے مطالعہ قرآن و حدیث کا کیا، سیرت کا کیا، تصوف کا کیا، کتب اور علوم دینیہ کا، فقہ کا کیا، اس سے کم مطالعہ میں نے ماڈرن سائنسز کا نہیں کیا. اچھا. یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایمبریالوجی کی کتب، اگر میری لائبریری کو دیکھیں تو جو کتب شاید اس سبجیکٹ کو پڑھانے والے یونیورسٹی پروفیسرز کے پاس نہیں ہوں گی، لیٹسٹ بکس وہ میرے پاس موجود ہوں گی. ٹھیک. میری عادت ہے کہ میں دنیا میں جہاں بھی سفر کرتا ہوں، تحریک منہاج القرآن کے دورہ جات اور دعوتی، تبلیغی اور تنظیمی، میں ہر ملک میں اپنے سفر 2-3 دن کے قیام کے دوران ایک پورا دن کم و بیش 12 گھنٹے صرف کتب خانوں، لائبریریز اور بک سینٹرز کے لیے، سیل شاپس کے لیے وقف کرتا ہوں. 14 کارٹن خرید کے میں بک کروا کے مرکز منہاج القرآن بیچتا ہوں. واہ. اور وہ صرف عربی کتب اور حدیث اور دین کی نہیں ہوتی، ان میں جینیٹکس کی بکس ہوتی ہیں، ان میں ایمبریالوجی کی ہوتی ہیں، کاسمولوجی کی ہوتی ہیں، ماڈرن میڈیکل سائنس کی ہوتی ہیں، ایسٹرو فزکس کی ہوتی ہیں، اسپیس کی ہوتی ہیں، اسٹرانومی کی ہوتی ہیں، باٹنی کی ہوتی ہیں. اس میں ہر وہ سبجیکٹ جو اس وقت چاہیے دنیا کو. یقین. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک فہم ہے، وہ یہ کہ دین اسلام یہ باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں ہے. ٹھیک. بالکل. باقی مذاہب تمام، میں نام لیے بغیر، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، کنفیوشس ہو، جین مت ہو، کرسچینٹی ہو، جوش ریلیجن ہو، یہ سب مذاہب ہیں، ریلیجنز ہیں. ٹھیک. ریلیجن صرف ایڈریس کرتا ہے بندے اور اللہ کے تعلق کو. ٹھیک. ریلیجن ایڈریس کرتا ہے صرف دور موت کے بعد آخرت کے کنسرنز کو، آپ کی شخصیت کے اسپریچولز ایسپیکٹس کو. دیٹس اٹ. دین ایڈریس صرف اس ریلیجس ایسپیکٹ کو نہیں کرتا، دین ایڈریس کرتا ہے آپ کی زندگی کے سیکولر پہلو کو بھی، آپ کے اکنامکس میٹرز کو، آپ کے پولیٹیکل میٹرز کو، انڈیویجول لائف کو، کولیکٹیو لائف کو، نیشنل لائف کو، کولیکٹیو سفیر کو، انٹرنیشنل لائف کو. دین ایڈریس کرتا ہے مسلم نان مسلم کے ریلیشنز کو، اقوام عالم کو، ان کے سیاسی تعلقات کو، اقتصادی تعلقات کو، جنگ کو، امن کو، معاہدات کو. دین زندگی کا انفرادی دائرے سے لے کر بین الاقوامی دائرے تک صابری صاحب ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جو دین کے کنسرن یا آربٹ یا اس کے دائرے سے خارج ہو. اب جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں پورے سامعین کو دنیا میں اور اہل علم کو، جو دین کا طالب علم ہے وہ سمجھ لے کہ وہ صرف قرآن حدیث اور فقہ پڑھ کے دین کا میسج دنیا تک نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک. وہ مذہب کا میسج پہنچائے گا، مگر سننے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا جو میسج دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے نسل بنی آدم، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. کیا بات. اور جوامع الکلم عطا کیے. حضور علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مریض آیا ہے علاج، تو حضور نے اس کو علاج بتا دیا. کیا بات. سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو رسول ہوں، مجھ سے آخرت کا مسئلہ پوچھ لو اور میں تمہارے سر درد کا علاج نہیں بتا سکتا.
کیا بات؟ ہارٹ کا پیشنٹ آیا ہے تو حضور نے اس کو ہارٹ کا علاج بتا دیا. ٹھیک. جس مرض کے لیے کوئی دوسری زبان میں آیا ہے, جانور آئے ہیں اپنی بولی میں آ کے روئے ہیں, اب السنا کی مہارت ہے, حضور کسی انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں سیکھے. کیا بات؟ تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اونٹ کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک بڑھاپے میں مجھ سے کام لیتا ہے اور مجھے خوراک نہیں دیتا, یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. ٹھیک. بکری یا یہ ہرنی, حدیث الغزالہ آتی ہے, یہ ہرنی آپ سے کیا کہتی تھی یا رسول اللہ؟ اب ہرنیوں کی زبانیں, پرندوں کی زبانیں, جانوروں کی زبانیں, اونٹوں کی زبانیں حضور جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ مجھے یہ کہتی تھی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے 2 بچے بھوکے ہیں, آپ ضمانت دے دیں, میں جا کے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو میں نے ضمانت دے دی ہے. کیا بات؟ حضور علیہ السلام نے ایک ٹوٹیلٹی کا کنسپٹ دیا ہے. یہ تو ہیں معجزات, مگر معجزات سے ہٹ کر جو دین کا تصور کلیت ہے, اگر آج کے دور میں جب ایسٹ اور ویسٹ ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے, کمپیوٹر سائنسز کی دنیا ہے, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے, ریشنل ڈیولپمنٹ ہے, کلچرل ڈیولپمنٹ ہے, ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے, میڈیکل ایسپیکٹس ہیں, فلسافیکل ایسپیکٹ ہیں, سائنسز کی ہزارہ برانچز ہیں. آج کا طالب علم جب عقل اور علوم اور فنون کی دنیا میں بیٹھ کر اسلام کو ریزن کے ساتھ, عقل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, فلسفی کے ساتھ, لاجک کے ساتھ, سائنٹیفک ریزن کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے, اور اگر یہ سارے علوم ایک دین کا طالب علم یا ایک عالم یا اسکالر پڑھے بغیر اور ان کے بیسک سمجھے بغیر ایڈریس کرے گا, تو ممکن ہے وہ مزہ کا خیز بات کر بیٹھے, اور وہ داغ اسلام کی تعلیم پر لگے گا, شخص پر نہیں. لہذا میرے والد گرامی نے جس طرح میری تعلیم ایک جامعیت کے ساتھ کی, اس کی حکمت بھی یہ تھی, اور میں نے آج تک زندگی میں اس عمل کو جاری رکھا ہے, اس فلسفہ زندگی کو کہ اسلام ایک ہماگیریت ہے, ایک ٹوٹیلٹی ہے, اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو میں نے اس کوشش میں اپنی بساط پر کمی نہیں کی کہ دنیا کا ہر سبجیکٹ جو کوئی اپیرنٹلی کوئی تعلق اس کا بنتا ہوا نظر آئے یا نہ, یعنی میں نے کتاب اسپیس اور ٹائم پہ لکھی ہے, ایسٹرو فزکس پہ لکھی ہے, ایکسپینشن اینڈ کریشن آف یونیورس پہ لکھی ہے. میں نے اس میں یونیورس کی کریشن, ایکسپینشن اور بلیک ہول تھیوریز کے اوپر لکھا ہے. میں نے ایمبریالوجی پر لکھا ہے, ایمبریو کی باتیں کی ہیں, جینیٹک سسٹم پہ لکھا ہے, ہارٹ ڈیزیزز پہ لکھا ہے. اور میرے پاس کچھ لوگ آ گئے شاید, تو یہ میں آپ سے مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. نہیں چاہتا کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ ختم ہو, جی چاہتا ہے چلتا رہے. 2 باتیں مجھے بہت پوچھنی ہے. ایک تو ایک عام سا ناظر کا سوال, یہ سب چیزیں کے ساتھ ساتھ جب کتابیں بھی, تصانیف بھی, تالیف بھی, تقاریر بھی, سفر بھی, دورے بھی, سب تنظیم بھی چل رہی ہے, گھر کہاں رہ جاتا ہے؟ گھر والے کچھ ناراض رہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میرے گھر والے اور میری اولاد مجھ سے ناراض نہیں ہوئی, اور وہ مجھ سے اتنے مانوس اور اتنے خوش ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کیا بات؟ ٹھیک ہے, میں انہیں کوانٹٹی آف ٹائم نہیں دے سکتا, واہ, وقت کی کوانٹم زیادہ نہیں دے سکتا, مگر جتنا دیتا ہوں وہ کوالٹی میں محبت اتنی دیتا ہوں کہ وہ کمی وقت کی بھول جاتے ہیں. کیا بات, کیا بات. دنیا میں یہ بھی ایک پیغام ہے, درس ہے سارے لوگوں کے لیے, دنیا کے جس سفر سے واپس پلٹوں میں اپنے بچوں کے لیے اور فیملی کے ہر فرد کے لیے, حتیٰ کہ دور کے ریلیٹیوز تک کے لیے بھی تحفہ لیے بغیر زندگی میں کبھی نہیں پلٹا. کیا بات. جس چیز کی ضرورت ہے, ٹوائز ان کے لیے میں لاؤں گا, کپڑے میں لاؤں گا, چاکلیٹس ہر قسموں کی جو ان کو مجھے پتا ہے لاؤں گا. تو جو کوالٹی ہے لو کی, افیکشن کی, ایک, اور نمبر 2 تھوڑا وقت ملتا ہے انہیں مجھ سے, زیادہ نہیں ملتا, انہیں معلوم ہے میری, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں دنیاوی کاروبار میں تو